عمران خان نے نواز شریف کو الیکشن لڑنے کا چیلنج دے دیا۔ عمران خان نے الیکشن کمشنر کے خلاف ہرجانے کے لیے عدالت جانے کا بھی اعلان کر دیا۔ گجرانوالہ میں لانگ مارچ کے 5ویں روز شرکا سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کو چیلنج کرتا ہوں، واپس آ کر الیکشن لڑیں، ان کے حلقے میں ان کو ہراؤں گا۔ ہم سب مل کر نواز شریف کا استقبال کریں گے۔ نواز شریف کو ایئرپورٹ سے اڈیالہ جیل لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ سے NOC لی جاتی ہے کہ روس سے تیل لے سکتے ہیں یا نہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری PTI کو فوج سے لڑانے کی سازش کر رہے ہیں۔ عمران خان چاہتا تھا موجودہ حکومت آرمی چیف کی تقرری نہ کر سکے۔ مریم نواز کی لندن میں پریس کانفرنس۔ نون لیگ کی نائب صدر نے کہا کہ چاہتی تھی لانگ مارچ کی حقیقت قوم کے سامنے آ جائے۔ عمران خان کا ہدف نئے آرمی چیف کی تقرری ہی ہے۔ اپنے ہر حربے میں ناکام ہونے کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ کا حربہ آزمایا۔ یہ اپنی 22 سالہ جدوجہد کا ذکر کرتا ہے جو مشرف کی غلامی سے شروع ہوتی ہے۔ آرمی چیف کی تقرری پرامن طور پر ہوگی۔ اس تقرری میں نہ اس کا کچھ لینا ہے نہ دینا ہے۔ لانگ مارچ پر مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ عمران خان کا مارچ پارٹ ٹائم لانگ مارچ ہے۔ رانا ثناءاللہ کا عمران خان کو پھر مشروط مذاکرات کا مشورہ۔ وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں فسادی ایجنڈے کو چھوڑ کر بیٹھیں اور سیاسی حل نکالیں۔ انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہی دن میں کہتا ہے چوکیدار کی تنخواہ بند کرنی ہے، ٹھیک 10 منٹ بعد اسی چوکیدار کو خدا کے واسطے دیتا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران نیازی کے کہنے پر فیصل واڈا نے حکومت کو خوف زدہ کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی۔ فیصل واڈا کو پارٹی سے نکالنا بھی ڈرامہ ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مذاکرات سے انکار نہیں، تاہم بے اختیار لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اگر لانگ مارچ میں کم لوگ ہیں تو آپ سیکیورٹی واپس کیوں نہیں لے لیتے۔ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کوئی فیس سیونگ ایکسرسائز نہیں ہے، لوگ پیدل چل رہے ہیں، تصادم ہمارا مقصد نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی لانگ مارچ پر تنقید۔ PDM سربراہ کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ ٹھس ہو گیا۔ عمران خان ملک میں ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ مارشل لاء لگ جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ لانگ مارچ میں خاتون صحافی کے جاں بحق ہونے پر کمیشن بنایا جائے۔ گزشتہ حکومت نے جو بگاڑ پیدا کیا اسے درست کرنے میں وقت لگے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے فرانس کے سفیر نکولس گیلی کی GHQ میں ملاقات۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان فرانس کے ساتھ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات کو بڑھانے کے لیے پر امید ہے۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، دفاع، سیکیورٹی تعاون اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانسیسی سفیر نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل کی عمران خان کو علاج کی پیشکش۔ کہا عمران خان جلد سندھ آئیں، سندھ میں گدو ہسپتال ہے، وہاں مفت علاج کی گارنٹی ہے۔ قادر پٹیل کا کہنا تھا کہ تم تو سندھ کو صوبہ نہیں مانتے تھے، کیا شکل لے کر سندھ آؤ گے۔ آصف زرداری نے عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکال کر ٹرک پر کھڑا کر دیا ہے۔ عمران خان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ آصف زرداری ہی کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے چیئرمین PTI عمران خان کی 7 حلقوں میں کامیابی کا نوٹیفیکیشن رکوانے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا۔ نون لیگی MNA علی گوہر بلوچ نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ عمران خان توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل قرار دیے گئے۔ سابق وزیر اعظم نااہلی کے بعد جاری اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ الیکشن کمیشن عمران خان کی کسی نشست پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرے۔ PTI رہنما شہباز گل کا نام ECL میں شامل کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین PTI عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل کا نام کابینہ کی منظوری اور اسلام آباد انتظامیہ کی سفارش پر ECL پر ڈالا گیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے پاکستان پولیس کے لیے اہم عالمی اعزاز۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس فیصل شاہکار کو اقوام متحدہ کے امن آپریشنز کے شعبے میں پولیس مشیر مقرر کر دیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ میں کہا کہ فیصل شاہکار کا منتخب ہونا پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 24 پیسے سستا ہونے کے بعد 220 روپے 65 پیسے کا ہو گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں آج 544 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 41,808 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اور T20 ورلڈ کپ سپر 4 مرحلے کے سنسنی خیز مقابلے، انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 20 رنز سے شکست دے دی۔ برسبن میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کے 180 رنز کے ہدف کے تعاقب میں کیوی ٹیم 6 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز بنا سکی۔ پہلے میچ میں سری لنکا نے افغانستان کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ افغان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی۔